نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میراج کا موضوع ہے کسب حلال کی فضیلت۔ سامعین، کسب حلال یعنی کہ حلال روزی کمانے کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر اس کے حلال کھانے اور حرام سے بچنے کا حکم و ترغیب دی گئی ہے۔ اور سامعین، حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ سامنے ایک اور صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی اسی کا حکم دیا ہے کہ جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ اس نے رسولوں سے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا رسولوں پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ اور مومنین سے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کہ ایمان والا جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے ان میں پاک چیزوں میں سے کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے کہ جس کے بال پریشان ہے، بدن گرد آلود ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، تو یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، غذا حرام ہے، پھر اس کی دعا کیوں قبول ہو؟ یعنی کہ سامعین، اگر قبول دعا کی خواہش ہو تو کسب حلال اختیار کرو، کہ بغیر اس کے قبول دعا کے اسباب بیکار ہیں۔ بے شک یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدے تو اس کی مذمت برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچے تو ان کی تعریف میں مبالغہ نہ کرے، اور ان پر کسی کا آتا ہو یعنی کہ قرض تو دینے میں ڈھیل نہ کرے، اور جب ان پر کسی کا آتا ہو تو سختی نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ہاتھ کی کمائی رزق حلال حاصل کرنے کا سب سے اعلیٰ بلند ذریعہ ہے کہ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے اسے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، مسند احمد کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ذریعہ معاش پاکیزہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر جائز تجارت۔ سبحان اللہ۔ سامعین، رزق حلال کا سب سے بڑا ثمر آخرت میں کامیابی ہے کہ قیامت میں وہ انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے گروہ میں اٹھایا جائے گا، اور قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین، رزق حلال کھانے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک چنانچہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی کہ میری سب دعائیں قبول ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقمہ حلال اپنے لیے لازم کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو سب رزق حرام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ گوشت جنت میں نہ جائے گا کہ جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، اور ایسا حرام گوشت دوزخ کا زیادہ مستحق ہے۔ استغفر اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام مال کا کوئی صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو رزق حلال کھانے اور رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔